3 دوست سفر پہ چلے تھے، ایک روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا اللہ کے نبی، دوسرا روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے، اگر ان کی راہ پہ چلے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا، انہیں بتا دو جنہوں نے بھیجا ہے کہ میرے رب کی قسم میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا تھا۔ پھر اللہ نے کیسے ملایا؟ جب خنجر لگا نماز کے دوران اور آنتیں کٹ گئیں، دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، آپریشن کا تو زمانہ نہیں تھا، تو یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے۔ جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا، مجھے امیر المومنین نہ کہنا، مجھے عمر کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں، کہنا عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے تو اماں عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی اماں جان میرا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے، تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف خامد ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف میں ہو جاؤں، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار، مرحبا بہی۔ تو عبداللہ بن عمر نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اجازت ہو گئی، کہ نہیں بیٹا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھانا اور دروازے پہ رکھ کے ایک دفعہ پھر اجازت لینا کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے تو بڑی گھبراہٹ تھی، آپ نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے بعد سے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حدود میں سب سے زیادہ مضبوط عمر، میرے 2 وزیر زمین پر ابو بکر اور عمر، میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل۔ ابو بکر اور عمر تم جس بات کا فیصلہ کر لو گے میں کبھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، آپ نے متوجہ کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کا دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے بڑے مقام، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، اور سارے صحابہ مرید اور ایک مراد، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، اور وہ عمر کہہ رہا ہے موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے، کہ ڈرو نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ کہنا کہ گواہی دو گے قیامت کے دن؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی ساتھ تھے، کہاں میں بھی گواہی دوں گا، حسن بھی گواہی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو موت کی دستک محسوس ہوئی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے، تو انہوں نے یہاں رکھ لیا، چھوڑ کر کے یہاں پنڈلی کے اوپر رکھ لیا، سنتا نہیں، زمین پہ ڈال، تو ڈر گئے، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، تو انہوں نے اپنا منہ، یہ زمین ہے اور یہاں منہ رکھ دیا اور ایسے ایسے کرنے لگے، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ چیز دعوت پیدا کرتی ہے، اور یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔
حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، سارے مدینے میں چیخ و پکار تھی، اور جنازے کو لا کے ہم عائشہ جان کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، دستک تھی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھائی، لپیٹ کے باہر نکل گئے۔ قبر کو کھود رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی تھے۔ کہنے لگے، وہ فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر وجئت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر جلست انا و ابو بکر و عمر۔ میں نے یہ تکرار اپنے نبی سے سنا ہے، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، مجھے پتہ تھا یہی جگہ تیری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی ذات پہلے ہوتی ہے۔ اتنی جماعتیں نکال دیں، اتنا یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا، میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا، مجھے گناہوں سے کتنی نفرت ہوئی ہے، میرا دل دنیا سے کتنا ہٹا ہے۔ فیصلہ تو میرا فیصلہ تو اس پہ ہوگا، اس میں تھوڑا ہی ہوگا کہ میں نے سال کی جماعت حصول کر۔ حضرت عمرو بن عاص موت کے وقت رو رہے تھے زار و قطار، تو ان کے بیٹے کہہ رہے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک ہو کے دیوار کی طرف منہ تھا، لوگوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے میرے اوپر 3 دور آئے، ایک کفر کا دور تھا، اس میں مر جاتا تو جہنم میں جاتا، ایک ایمان کا دور تھا، نبی کی صحبت تھی، اس میں مر جاتا تو جنت میں جاتا۔ مجھے اللہ کے نبی سے اتنی حیا تھی کہ میں نے آپ کی موت تک کبھی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، میں نظر نہیں ڈال سکا، مجھ سے حلیہ پوچھو تو مجھے نہیں آئے گا۔ پھر تیسرا دور آیا جب دنیا ہم پہ کھل گئی اور آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اس میں جو کیا سو کیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فآتل، یا اللہ میں بری و ذمہ نہیں ہوں کہ میں کوئی عذر بیان کروں، ولا قوی فانتصر، میں طاقتور نہیں ہوں کہ میں مقابلہ کر سکوں، ولا مستنکر بل مستغفر، میں انکاری نہیں ہوں بلکہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جان چلی جائے۔ اما عائشہ کو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے تو اس دن سے موت ہی اچھی لگنے لگی ہے جس دن سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ رسول سے وہ ہل گئے، بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عربوں میں، تو انہوں نے بات بدلی، مردوں میں کون ہے، مردوں میں، تو آپ نے پھر کہا عائشہ کے ابا سے، ابو بکر نہیں کہا کہ عائشہ کے ابا سے۔ اور وہ موت کے مرض میں تھیں اور عبداللہ ابن عباس نے آنے کی اجازت مانگی، جنگ جمل کے بعد بول چال بند تھی،
تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حبر الامہ ہیں، نبی کے ابن عم ہیں، تو آپ اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے تو وہ اتنا رو رہی تھیں کہ ان کی چادر جو اتنی بڑی تھی وہ ساری آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، رو رو کے حشر کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور نبی کی ملاقات میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ آپ کا سانس نکلے اور آپ اللہ کے محبوب سے جا کے مل جائیں۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اللہ خبردار عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، انا اشہد انہ یحب اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اس طرح میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کو استعمال کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جہاد پر ہیں، وہ عیب نہیں چھوٹا، وہ جہاد میں گرفتار ہو گئے، 300 تابعین اور یہ صحابی۔ قیصر نے کہا تو ایسا کر عیسائی ہو جا تو آدھا ملک اور بیٹی دیتا ہوں۔ فرمانے لگے پوری دنیا دے دینا اور یوں کہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے عیسائی ہو کے مسلمان ہو جا تو مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کو لالچ تھی کہ یہ عیسائی ہو جائے تو بڑا کام ہو جائے گا، صحابی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تیل کڑاہ میں ڈالو اور اسے کھولاؤ، جب کھولے تو 2 سپاہیوں کو اس میں زندہ ڈال دو، اس کے بعد پھر اس کو دیکھو، اگر یہ اسی ضد پر قائم رہے تو اس کو بھی ڈال دو۔ تو انہوں نے ان کے سامنے 2 تابعین کو تیل میں ڈالا، وہ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ جب ان کو کھینچ کے لے جانے لگے تو یہ رونے لگے۔ کس میں کیا صفت ہے اللہ کو پتہ ہے، اس نے تو یہ کر دیا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں لوگوں کو عزت دینی ہے۔ وہ رونے لگے تو سپاہیوں نے کہا کہ رو رہا ہے، کہ بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ وہ پھر رونے لگے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک جان ہے جو ایک پل میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ چھلنی نہ ڈالو، چھلنی ڈالنا مزاج نبوت نہیں ہے، یہ مزاج تصوف ہے، مزاج مدرسہ ہے۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، نہیں چھوٹی، اور قادسیہ کی جنگ میں شریک ہیں۔ تنگ آ کر سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ کس جرم میں؟ شراب پینے کے جرم۔ اور قادسیہ کی جنگ میں ایران کا فیصلہ ہوا۔ حضرت سعد بیمار تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ ایک اونچے کمرے کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ تو ابو محجن ثقفی وہ دروازے سے، وہ قید خانے کے دروازے سے سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ایسے تڑپ رہے تھے کہ حضرت سعد کی بیگم سلمہ رضی اللہ عنہا گزریں۔ کہنے کہ سلمہ مجھے آزاد کر، مجھے سعد کا گھوڑا دے دے اور تلوار دے دے، میں شہید ہو گیا تو تم سب کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی۔
میں زندہ رہا تو میں واپس آ کے بیڑیاں پھر خود ہی پہن لوں گا۔ کہا بھائی اگر حضرت سعد کو پتہ چل گیا تو مجھے سزا دیں گے، میں تو نہیں کر سکتی۔ اور چلنے لگی تو انہوں نے فی البدی کہا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وساقیا اذا قمت عنا عن الحدید وغلقت علی ابواب قد تسم المنادیا۔ ہائے ہائے میرا درد، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اٹھنے لگتا ہوں تو آہنی دروازے میرے لیے رکاوٹ ہیں اور بیڑیاں مجھے کھینچ کے گراتی ہیں۔ تو حضرت سلمہ کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے بیڑیاں کھولی، حضرت سعد کا گھوڑا دیا، تلوار دی، انہیں ذرا بھی نہیں لی، چہرہ چھپا لیا۔ ایرانی صحابہ کو دھکیلتے دھکیلتے خیموں تک لے آئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا پوری 9 دن یہ جنگ چلی تھی، خیموں تک لے آئے تھے۔ تو یہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے حملہ کیا ہے اور پوری ایرانی صفوں کو الٹا کے رکھ دیا۔ وہ بجلی کی طرح کبھی ادھر حملہ کرتے، کبھی ادھر نظر آتے، یوں دیکھتے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے، یہ دیکھتے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ اس قدر اس ایک شخص شراب پینے کی سزا میں قید ہے۔ او اللہ کے واسطے صحابہ کی زندگی بھی پڑھو، سیرت بھی پڑھو۔ اور سعد بن ابی وقاص، سارے صحابہ میں شور مچ گیا، ایدنا اللہ بملک کریم، فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ وہ چھلاوے کی طرح جدھر جاتے ایرانی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ جاتے، تو کہا فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ حضرت صاحب یوں غور سے دیکھنے لگے، کہنے کہ یہ گھوڑا تو میرا لگتا ہے اور حملے کا انداز ابو محجن کا لگتا ہے، پر میرا گھوڑا ہے استبل میں، ابو محجن ہے قید میں، تو یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ جو ہی ایرانی بھاگے میدان چھوڑ کر تو فوراً حضرت ابو محجن واپس پلٹے اور قید خانے میں آ کے بیڑیاں باندھ لیں۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سرداروں کی محفل ہوئی تو سب کہنے لگے آج تو میدان ہاتھ سے نکل گیا تھا، اگر اللہ کسی اس فرشتے کو نہ بھیج دیتا جس نے ہماری مدد کی۔ سب اس کو فرشتہ سمجھے۔ جب وہ اٹھ گئے صحابہ تو حضرت سلمہ خیمے میں آئیں، کہنے لگیں کہ ایھا الامیر، کیا ہوا آج، جنگ کا کیا ہوا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے آج تو ہم میدان کھو چکے تھے اور اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے پورے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ تو ویسے مجھے خیال آتا ہے اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو حملے کا انداز ابو محجن کا تھا، اور اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو گھوڑے کی جو اٹھان اور چال تھی میرے گھوڑے جیسی تھی، یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی اگر میں عرض کروں تو مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں، کہا وہ ابو محجن تھا۔ کتنے لوگ ضائع کر دیے، وہ ابو محجن تھا۔ سعد بن ابی وقاص ہل گئے، کھڑے ہو گئے، فوراً اس کو لاؤ، فوراً اس کو لاؤ۔ انہوں نے بیڑیاں کھول دی، ان کو لایا، انہوں نے گلے سے لگایا، ماتھا چوما، کہ ابو محجن جو مرضی کر تو آزاد ہے، اچھے عمل کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، ومن اساء فعلیہا، اگر غلط کام کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے، وہ تمہارے ہی اوپر اس کا وبال آئے گا۔ انسان کی کامیابی کا جو مدار اللہ نے بتایا ہے اور معیار، وہ ہے جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا
اور اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، وہ ناکام ہے۔ اس کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق ہے وہ باہر کی کسی چیز سے نہیں ہے، اس جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ یہ اعمال ہی وسیلہ ہیں جنت کا، اور یہ اعمال ہی وسیلہ ہیں جہنم کا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ فرد پر ہے، فرد کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ جو تحریکیں ہیں وہ اوروں کو اپنی محنت کا محور بناتی ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو بذات خود دین کی محنت نبی سے شروع ہوتی۔ پہلی وحی میرا اللہ کہتا ہے اقرا، میرے محبوب آپ پڑھیے، اپنے نبی سے فرمائیں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اس اسلام کا پابند بنا کر چلیے۔ اقرا، پڑھیے۔ ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اقرا۔ پھر دوسرا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہاں تک تو دعوت کی بات تھی، میرے محبوب اٹھیے اور اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کو بیان کریں۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو سیدھا پڑھو تو ربک فکبر ہے، اس کو الٹا پڑھو تو بھی ربک فکبر ہے۔ ربک فکبر اور یوں پیچھے جاؤ تو ربک فکبر۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس کو الٹا سیدھا پڑھنے سے ایک ہی مضمون بنتا ہے۔ یہ اس دعوت کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے ہے کہ یہ ایسا عظیم الشان کسی عمل کے لیے ایسی آیت نہیں اتری کہ ادھر سے پڑھو تو وہی بنے۔ صرف دعوت کی آیت ایسی ہے جس کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ ربک فکبر پڑھو، یا پھر را کی طرح آؤ تو آگے با ہے، پھر آگے کاف ہے تو ربک، پھر آگے فا ہے، پھر آگے کاف ہے، پھر آگے با ہے، پھر آگے را ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو انبیاء کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اٹھو، اور پھر صرف یہ تو تھا اوروں کے لیے کام، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ لوگوں کے لیے ایک حکم آیا اور میرے نبی کو 4 احکام آئے۔ قم فانذر، اٹھو اور میرے پیغام سے خبردار کرو لوگوں کو۔ وربک فکبر اور انذر ایک ہی بات ہے، لیکن اپنی ذات بھی آپ نے بنانی ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا، تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر کو بنائیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے باطن کو بنائیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جو اس میں تکلیف آئے گی اس پہ صبر کریں۔ تحریکوں میں ہوتا ہے بدلہ لینا، اور اللہ نے پہلی صورت میں پہلی جو اقرا کے بعد حکم آیا تو کہا وَلِرَبِّ، انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ پہلے قدم پہ کہا جا رہا ہے برداشت کرنا ہے لوگوں کی بدتمیزیوں کو۔ تحریکوں میں ہوتا ہے جو ایک سنائے اس کو 10 سناؤ، جو ایک الزام لگائے چاہے وہ سچا ہی ہو اس پہ 10 جھوٹے لگاؤ، جو ایک بات کرے اس کا گڈا باندھ دو۔ انتقامی تحریکوں میں انتقام ہوتا ہے،
اگلے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے اور اگلے پر غالب آنا ہوتا ہے، اور نبیوں کی دعوت میں جھکنا ہوتا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ پھر تیسرا حکم آیا، یا ایھا المزمل، دن کی ڈیوٹی بتائی اور پھر رات کی ڈیوٹی بتائی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ پھر آ گیا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ پھر آ گیا، اتنا لمبی ہدایت دی ہے اپنی ذات کے لیے۔ ہماری ہدایت ہو گئی ہے جماعت کیسے نکالنی ہے، جماعت کو لوگوں کیسے وصول کرنا ہے، اس کو کیسے وصول کرنا ہے، گشت کیسے قائم کرنا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو بھی تو یاد رکھو کہ مجھے بھی تو جہنم، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں میں جہنم میں چلا گیا تو مجھے کیا فائدہ؟ تو اللہ میرے نبی سے کہہ رہا ہے میرے محبوب اٹھئے، جو رات کو سویا ہو چادر میں اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں، اسی چادر میں دن میں سویا ہو تو اس کو مدثر کہتے ہیں۔ ایک دن کا کام بتایا، قم فانذر وربک فکبر، اپنی ذات کو شریک کیا، اپنے آپ کو نہیں بھولنا۔ اپنے آپ، چونکہ جب اوروں پر محنت ہوتی ہے تو اپنا آپ آدمی بھول جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنی مولانا سعید صاحب رحمہ اللہ سے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تبلیغ کے کام کی ترقی کو دیکھ کر تبلیغ والے اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں گے۔ کام کا پھیلاؤ ایک الگ مطلوب چیز ہے، میں بھی تو آگے بڑھوں یہ الگ مطلوب چیز ہے۔ تو کہا میرے ساتھیوں کو دھوکہ لگ جائے گا، اتنی جماعتیں نکل گئیں، اتنا مجمع آ گیا، اتنے لوگ نکل گئے، فلاں جگہ اتنا جماعتیں نکلیں، سال کی اتنی نکلیں، 7 مہینے کی اتنی نکلی، یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اس میں ایک امتحان ہے کہ کہیں میں اس کو اپنی ترقی نہ سمجھ لوں۔ تو اللہ ڈائریکٹ نبیوں سے فرماتا، قم، میرے محبوب کھڑے ہوئیے، رات کو تہجد پڑھیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو آپ کو اٹھنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کو جو بات ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناشیہ کہتے ہیں رات کا ایسے گزرنا کہ گزرتے گزرتے پتہ ہی نہ چلے اور رات گزر جائے۔ جب آپ میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اذان ہو جائے گی، یہ ہے ناشیہ۔ ناشیہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے وقت کا گزرنا یہاں تک کہ پتہ ہی نہ چلے اور وقت گزر جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ رات کی آپ کی ڈیوٹی ہے، چونکہ صبح آپ کے اوپر دعوت کی ذمہ داری ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ پہ بھاری بوجھ آنے والا ہے، آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ مجھے یاد کریں اور الگ بیٹھ کے یاد کریں، کٹ جائیں سب سے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، کٹ جائیں سب سے۔ تبتل تفاعل ہے، تبتیلا تفعیل ہے۔ تفاعل کا مطلب ہے اپنے لیے بھی کریں، اور تبتیلا کا مطلب ہے کہ صحابہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی رات کا وقت اللہ کو دیا کریں، ورنہ ہونا چاہیے تبتل الیہ تبتلا۔ تفاعل کا فعل ہے، تفاعل کا مصدر آنا چاہیے، لیکن تبتل الیہ تبتلا کی بجائے تبتل الیہ تبتیلا، کہ یہ سب کو آپ نے اپنے اس جہد میں شریک کرنا ہے۔
اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُ۔ عَلَىٰ ہوتا ہے جیسے مائک چھپ گئے نا، نظر آ رہے ہیں؟ اور کوئی بول ہوتا صحیح؟ عَلَىٰ کا یہ مطلب ہوتا ہے، عَلَىٰ کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چھا جانا، چھا جانا۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے جو کچھ وہ کہیں، جتنا سخت وہ بولیں کہیں، آپ نے اس کے اوپر صبر کو چڑھا کے پوری طے لگا دینی ہے۔ آپ نے صبر کی اور ان کی ساری بدماشیوں کو آپ نے اپنے صبر کے اندر لپیٹ میں لے لینا ہے۔ اور وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ یہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے وہ جو کچھ بدماشیاں کر رہے ہیں آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، یہ حجر جمیل ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ سیاست میں یہ نہیں ہوتا، چاہے کوئی دینی تحریک ہو، چاہے کوئی دنیاوی تحریک ہو، اس میں بدلہ لینا ہوتا ہے، اس میں ایک کی 10 سنانی ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کے عیب پکڑنے ہوتے ہیں، یہاں عیب چھپانے ہوتے ہیں۔ نبی کی محنت کا محور اپنی ذات ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اگلے لوگ ہوتے ہیں، اور تحریکوں میں اور محنت کا محور ہوتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان پر قانون، اسلامی قانون نافذ کر دیں گے ہم۔ بھلا اسلام نافذ کرنے سے کبھی آیا؟ اسلام تو یہ پنکھا جو ہے یہ بند ہو جائے پیچھے سے، ہوں تسی سوٹا چالو چل لو، اور چلدا کیوں نہیں ہوں، ٹھا ٹھا ٹھا، وہ سارے پر وہ مڑ مڑا کے اور ڈٹھے پہ ہون۔ یہ ایک عام سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ دین پر اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اپنے باپ کے ڈر سے، میں نے خود کیونکہ میرے جو باپ تھے بہت جاور طبیعت کے تھے، ان کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، بہت جلالی، تو ہم بھی ڈرتے تھے، پٹائیاں بھی کھائیں بغیر وضو کے، کیڑی کوئی اللہ دی پڑھ پہ میاں اللہ بخش دی، اللہ اکبر۔ ڈنڈے سے نہیں آتا اسلام، داڑیاں نہیں رکھائی تھی پڑوسی ملک نے، کیا ہوا؟ لوگ ملک سے بھاگتے تھے، باہر جا کے داڑھی مڑاتے تھے، اس کے اوپر پیشاب کرتے تھے، کفر ہو گیا۔ داڑھی مڑانے سے تو کفر نہیں آتا، یہ کرنے سے کفر آ جاتا۔ تو انبیاء کا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، سبحان اللہ، میرا نبی مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، کس سے؟ لوگوں کی باتوں سے۔ تو اب کیا کرو، تم بھی جلسہ کرو اور ان کا توا لگا دو، تم بھی ان کی بینڈ بجا دو۔ انہوں نے ایک سنائی ہیں، تم 10، یہی تو کر رہی ہیں دینی جماعتیں بھی اور دوسری بھی جماعتیں۔ نبوت والا سوچ اور مزاج تو ختم ہو گیا کب کا؟ یہ تو اب مولانا الیاس کا اللہ بھلا کرے جس نے پرانا سبق یاد دلایا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں بھرتا، زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلطام ما جرح اللسان، اور میرے نبی کا سینہ کتنا بڑا تھا، اس میں وسعت کتنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی نے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے، تو کہنے لگے نہیں میں تو ویکھنا ہے۔ کہ اچھا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اچھا میں یہ پہاڑ کے اوپر ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ کھڑا رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی پڑی جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا،
وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کتنے گھنٹے کتنے دن اللہ ہی جانے، بے ہوش ہو گئے، نہیں برداشت ہوا۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الآن، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے سمجھ آ گئی میری توبہ ہوں میں نہیں تیرے کو منگدا۔